ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ محترم حضرات و خواتین، میرے اسلامی اور دینی بھائیوں، قرآن کریم اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معانی اور مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ اور یہ صرف اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نازل ہونے کا جو اصل مقصد ہے، قرآن کے نازل کیے جانے کا جو اصل مقصد ہے، وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہدایت اور روشنی۔ یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول اور ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 17۔ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت اور نظم و معانی کے مشکلات اور اسرار و رموز کے اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، جس کے دقائق اور باریکیاں مختلف انداز سے اس کی الگ الگ توضیح اور تفسیر بیان کرنے کا یہ سلسلہ صدیوں سے قائم ہے۔ لیکن قرآن کے عجائب اور غرائب ختم ہونے میں نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود عمل کی حد تک یہ آسان ترین کتاب بھی ہے۔ اس سے ہر شخص علم بدیع و بلاغت کی کتابیں پڑھے اور صرف و نحو کے قواعد جانے بغیر بھی ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہی ہے کہ علمی طور پر مشکل ترین ہونے کے باوجود عمل کے لیے ایک آسان ترین بھی ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو صرف برکت کے طور پر نہ پڑھے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرے، تاکہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے، نازل کیے جانے کا جو اصل مقصد ہدایت، اس اصل مقصد کو حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم پر غور و فکر، تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، اور یہ نہیں کہ صرف اس کے لطائف و دقائق اور اس کے اسرار و قوامص سے واقفیت حاصل کرنا، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطالب و معانی سے ناآشنا نہیں ہیں۔ لیکن ان میں سے بعض لوگوں کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ چند گنے چنے یہودی عربوں کی ایک بڑی تعداد پر حاوی ہے۔ یہ قرآن سے اعراض کرنے کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالی مسلمانوں کو اس دنیا ہی میں دے رہا ہے۔ اس لیے
قرآن کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب تک مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، ان کے شب و روز کے معمولات قرآنی ہدایات کے تابع نہیں ہوں گے۔ اور جب تک مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائے زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، اور ان کی وہ عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں۔ اور وہ عظمت جس سے پہلے کے مسلمان بہریاب تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے سچ کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ اگلے مجلسوں میں ہوں گی۔ یہ ہم قرآن کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے تمہید تھی، جس میں ہم نے قرآن مجید کے تلاوت کے آداب اور کچھ اور چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔